بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی دنیا بنائی، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بتا دیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینے میں سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مواقف یعنی محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مواقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریخی دور میں ایک نور پھوٹے گا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجمیوں کی طرف سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی طرف سے ہوگی، فرمایا اہل روم کی طرف سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو بھر بھر کے مال دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مدینے میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے، بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین اور آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگ بھاگ کر امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کعبے سے لپٹے رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی مہدی ہیں، لہٰذا زمانہ امام مہدی علیہ السلام کو ان کی نشانی سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا رہنما قریب آنے ہی والا ہے۔ احادیث شریف میں امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل شبیہ تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔
جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے مسجد کے شہر کی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ نیز امام مہدی ابھی زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے، اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ ان کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے، جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی بھی ان کو پالے اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر بھی جانا پڑے۔